جائز بات ہے. جی اویس ورک صاحب. تھینک یو سو مچ مسٹر اسپیکر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اسپیکر صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہاں پہ اس ایوان میں آنے کا جو بنیادی مقصد ہے ان میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ ہم مظلوم کی آواز بنیں. اس ایوان میں ایک مظلوم کی آواز اٹھائی جائے. موجودہ دور میں جناب اسپیکر میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا مظلوم جو ہے وہ اس ملک کا کسان ہے، اس صوبے کا کسان ہے. اس کی حالت زار جو ہے وہ انتہائی اس ٹائم پہ جو ہے وہ پریشان کن ہے. پارلیمانی سیکرٹری صاحب نے پالیسی کا اعلان کیا ہے. یقین مانیں میں کچھ دوستوں کے ساتھ بات کر رہا تھا اس ایوان میں آنے سے پہلے، تو میں ان سے گزارش کر رہا تھا کہ بطور انسان یا بطور حکومت کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں تو وہ ایک بہتر پالیسی لے کے آئیں گے. میں اس امید سے آیا تھا. میرے کافی سارے دوستوں نے میرے سے ڈس ایگری کیا، لیکن میں سمجھتا تھا کہ انسانیت کے طور پہ صحیح، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ ایک جو مزدور ہوتا ہے اس کا پسینہ بھی خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کرنا واجب ہے. تو میرے دل اور میں یہ گمان ضرور موجود تھا، لیکن مجھے بڑی تکلیف پہنچی ہے. اسپیکر صاحب، 90% جو کسان ہے وہ 12 ایکڑ سے چھوٹا کسان ہے. وہ 4 مہینے سٹوریج نہیں کر سکتا. اس نے اپنی بچی کی شادی بھی کرنی ہے. وہ اپنی فصل کا انتظار کرتا ہے، اس کی بچی جوان ہوتی ہے، اس نے اس کی شادی کرنی ہے، اپنے بچے کی شادی کرنی ہے. اپنا بیٹا جو اس کا شہر میں یا تعلیم حاصل کرنے کے لیے اس نے بھیجنا ہے، اس کی فیس بھی ادا کرنی ہے. تو وہ جناب اسپیکر 4 مہینے کا گیپ کا کیسے انتظار کرے گا؟ اور کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ 4 مہینے بعد جو 89 لاکھ میٹرک ٹن اسپیکر صاحب گندم موجود ہے کہ اگر 100 روپیہ 200 روپیہ ریٹ پھٹ بھی جاتا ہے تو گورنمنٹ اس کو ریلیز نہیں کرے گی. گورنمنٹ اس کو ریلیز کرے گی. اور یہ وہ گندم ہے جناب اسپیکر جو یوکرین سے منگوائی گئی تھی، کیونکہ حکومت نے نہ اس سال گندم لیا نہ پچھلے سال گندم لیا. تو اسپیکر صاحب، گندم یوکرین کی گندم کا مقابلہ پاکستان کی گندم سے کروایا جائے گا. میرا کسان مر جائے گا، میرا کسان پس جائے گا، میرا کسان اپنی بچی کی شادی نہیں کر پائے گا. اسپیکر صاحب، میرا کسان اپنے بچے کی تعلیم نہیں حاصل کروا پائے گا. اور میرے کسان جو ہے وہ مزید جو بینکوں سے قرضے دیے جا رہے ہیں، پہلے وہ آڑتی سے قرضہ لے گا، اس کے بعد جناب اسپیکر وہ جو بینک قرضہ دے گا اس کو ادا کرے گا. وہ کہاں سے کرے گا؟ اسپیکر صاحب، کسان خودکشی کرنے پہ مجبور ہو جائے گا. بڑی تکلیف دہ معاملات چل رہے ہیں جناب اسپیکر. اگر محکمہ خسارے میں ہے، محکمہ کسانوں کی وجہ سے موجود ہے. جناب اسپیکر، اگر کسان گندم لگانا چھوڑ جائے گا تو اس کا اثر باقی فصلوں پہ بھی آئے گا. جناب اسپیکر، ایگریکلچر ہماری بیک بون ہے. اگر یہاں سے ایگریکلچر ہی ختم ہو گیا تو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کدھر جائے گا؟ یہ خسارہ کدھر جائے گا؟ جناب اسپیکر، پہلی 6ویں 7ویں نمبر پہ آبادی کے لحاظ سے ہمارا ملک ہے. اسپیکر صاحب، یہ 25 کروڑ عوام کہاں سے کھائیں گے؟ ہم ایک ڈالر کے زر مبادلہ کو ترستے ہیں. اگر جناب اسپیکر ہمیں گندم بھی اپنے بلینز آف ڈالر وہاں پہ خرچ کرنے پڑیں گے، ہم اس گندم کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. ہم اگر شوگر ملوں کو سبسڈی دے سکتے ہیں جناب اسپیکر، تو ہم اپنے کسان کو گندم کے لیے سبسڈی کیوں نہیں دے سکتے؟ اسپیکر صاحب، میری یہی گزارش ہے. میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا. 47% اسپیکر صاحب مجھے تکلیف پہنچی ہے. سلمہ بٹ صاحبہ نے، میں ٹی وی پہ ایک اسٹیٹمنٹ سنی، مجھے انتہائی تکلیف پہنچی. اسپیکر صاحب، انہوں نے فرمایا کہ چند 100 کسان ہیں. اسپیکر صاحب، یہ آپ بھی جانتے ہیں، آپ کا بھی دیہات سے تعلق ہے، میرا بھی دیہات سے تعلق ہے. یہاں بیٹھے ہوئے اس ایوان میں زیادہ تر لوگوں کا دیہاتوں سے تعلق ہے. ہم ان کے ووٹ حاصل کر کے آئے ہیں جناب اسپیکر. وہ کروڑوں میں موجود ہیں. 47% لوگ جو لیبر فورس ہے ہماری، وہ انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی جو ہے وہ ایگریکلچر سے منسلک ہے. 47% اس صوبے کی بات کر رہا ہوں. تو اسپیکر صاحب، میں تو دیکھیں بطور اپوزیشن مجھے جو اس چیز کی تکلیف ہے، شاید گورنمنٹ میں ہوتے تو ہم پالیسی بنا لیتے، وہاں پہ لڑائی جھگڑا بھی کر سکتے. یہاں پہ تو ہم اسپیکر صاحب آواز ان کی بلند کر سکتے ہیں. وہ ہم نے کر دی ہے. حق بات کہنا ہمارے پہ فرض تھا، وہ حق ہم انشاءاللہ تعالیٰ ادا کرتے رہیں گے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایمان کی 3 صفات ہیں. ایک صفت یہ ہے کہ ہاتھ سے روکو، دوسرا یہ ہے کہ زبان سے نہیں تو دل سے. تو الحمدللہ ہم دل سے بھی برا جانتے ہیں اور اس کو ظلم جانتے ہیں، اپنی زبان سے بھی اس چیز کا اقرار کر رہے ہیں اور اس حکومت کو بار بار باور کروا رہے ہیں کہ اس چیزوں کو سمجھ جائیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ وقت آنے پہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کسانوں کے لیے بہتر پالیسی لے کے آئیں گے. اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہمارا لیڈر عمران خان جیل میں موجود ہے، وہ جب رہا ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک کا کسان بھی خوشحال ہوگا. بہت شکریہ جی. جی، میرا خیال ہے کہ ہمارے پاس ہاؤس میں جس کرمانی صاحب آ گئے ہیں، منسٹر فار ایگریکلچر، ٹو میک دا ڈبیٹ مور انفارمڈ. So you might be coming from where the Chief Minister has announced this package.
ملک صاحب نے بڑا ایبلی آپ سب کو انفارم کیے ہے، بٹ لیٹس ہیو دا فرسٹ ہینڈ. کرمانی صاحب ہاؤس کو پلیز کائنڈلی اپرائز کریں کہ کسان کے لیے گورنمنٹ کی کیا